الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ معزز سامعین و حاضرین، برادران ملت اسلامیہ، عزیزان گرامی، نوجوانان شہر سندھ نور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم تمام حضرات اللہ کے گھر میں اس کی عبادت اور بندگی کرنے کے غرض سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم یہاں پر جو کچھ بھی قرآن مجید فرقان حمید کے تشریحات، تفسیر کے جو نکات سنتے ہیں اس کو سمجھنے کی، دوسروں تک اس پیغام حق کو پہنچانے کی، صدق دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم حاضرین اکرام، آج جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 ہے، یعنی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 16، جس میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لی، ان کا سودا کچھ نفع نہیں لایا اور وہ سودے کی راہ کو جانتے ہی نہیں۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ دراصل اس آیت کریمہ میں منافقین کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ پچھلے آیات سے مسلسل طور پر منافقین کی بدعمالیوں، ان کی بدفعلیوں، ان کے برے کام، ان کے برے افکار، ان کے برے نظریات، ان کی جھوٹ، ان کا فساد پھیلانا، ان کا مذاق اڑانا، ان کا غیبت کرنا، ان کا دھوکہ دینا، یہ تمام برائیوں کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ اب چونکہ اس آیت کریمہ میں وہ تمام جو بھی ان کے عیوبات ہیں، وہ جو برائیاں ہیں، اس کے بعد اس میں ذکر کیا جا رہا ہے نتیجے کے طور پر یہ جتنے بھی کام کر رہے ہیں منافقین، یہ ہیں تو نادان، یہ بیوقوف ہیں، نادان ہیں، لیکن اپنی حماقت کو دانائی سمجھ رہے ہیں۔ پہلے تو یہ لوگ احمق ہیں، سفہا ہیں، یہ نادان ہیں، لیکن اپنی یہ نادانی کو پھر یہ سمجھ رہے ہیں ہم ہی ہوشیار ہیں، ہم ہی اچھے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خرید لی، یعنی ہدایت تھی ان کے پاس، وہ چھوڑ کر دو چیزیں ہیں۔ آج بھی دنیا میں ہر ایک کے پاس دو راستے ہیں، قرآن میں ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے کہ اللہ نے ہدایت فرمائی، چاہے تو نیکی کر لے یا بدی مول لے۔ نیکی اگر کر لیا تو جنت کا راستہ ہے، بدی اگر کر لیا تو جہنم کا راستہ ہے۔ دو راستے ہیں، انسان کو اختیار دیا گیا۔ اب منافقین کے یہ جو حرکتیں تھیں، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے بہترین مثال پیش کی۔ ایک مثال کے ذریعے بتایا کہ یہ لوگوں کی
ایسی حالت ہو چکی ہے، عیوبات کو ذکر کرتے کرتے پچھلے آیتوں میں عیبوں کو ذکر کیا گیا، برے کاموں کو ذکر کیا گیا، اب آخر کار ان عیوب کا نتیجہ ذکر کیا جا رہا۔ جیسے ایک گاہک کے بارے میں بولتے ہیں، وہ دکان لگایا، مال انویسٹمنٹ کرا، لیکن اپنے تجارت کے اصول کو نہیں اپنایا، اپنے خریداری کے اور بیچنے کے جو اخلاقی اصول تھے اس کو نہیں اپنایا، یہاں تک کہ وہ شخص کیا ہو گیا؟ دیوالیہ ہو گیا۔ ایسے ہی کوئی طالب علم ہے، وہ اس کو ایڈمیشن کرایا گیا، وہ روزانہ اسکول کو گیا، لیکن پڑھتا لکھتا نہیں تھا، ہوم ورک نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ آخر کار وہ ناکام ہو گیا۔ ایسے ہی جو بھی کام کا ایک انجام ہوتا ہے، یہ جو نادان ہیں، بیوقوف ہیں، کمظرف ہیں، ان کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ عیوبات تھے ان کے اندر، کبھی دھوکہ دینا، کبھی غیبت کرنا، کبھی مذاق اڑانا، کبھی ایمان والوں کو سفہا کہنا، یہ سب کچھ کرتے تھے۔ تو اس کے نتیجے کے طور پر انہیں ملا کیا؟ یہ لوگ خود گھاٹے کا سودا کر لیے۔ جس طریقے سے اگر آدمی کی زندگی کو ایک مثال پیش کی گئی ہے، مفسرین نے مثال پیش کی، ایک انسان کے پاس 1 لیٹر پانی ہے، کچھ پانی ہے 1 لوٹا، اور بڑا صحرا پار کرنا ہے اس کو، ریگستان کا، اور وہ شخص پیروں کو ریت کے ذرات لگ گئے، اس وجہ سے وہ جو 1 لوٹا پانی ہے، 1 لیٹر پانی ہے، اس کو پیر دھونے میں اگر استعمال کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نادان، احمق کہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ تو پانی پینے کے لیے استعمال ہونا تھا، جب پیاس کی شدت محسوس ہو تب پینا تھا اس کو۔ ایسے ہی ایک گھنا جنگل ہے، جنگل میں خونخوار جانور ہے، شیر ہے، ببر ہے، چیتا ہے، درندے کہاں سے آتے ہیں پتہ نہیں ہے، اس کے تیر کش میں ایک ہی تیر ہے، وہ ایک تیر کو بتاتے ہوئے پورا جنگل پار کر سکتا تھا، لیکن وہ ایک تیر کو کسی پھل کے توڑنے میں اگر استعمال کر لے تو اس کو دانش مند نہیں بولتے، اس کو عقل مند نہیں کہتے، بلکہ اس کو نادان کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ استعمال غلط کر لیا۔ ویسے ہی ہر ایک کے پاس ایک ہی زندگی ہے، ہر ایک کے پاس ایک ہی عمر ہے، ہر ایک کو جان ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، ایک وقت آیا پھر چلا گیا تو وقت واپس آنے والا نہیں ہے۔ اس وقت کو، اس زندگی کو، اس حیات کو، اس جان کو غنیمت جان کر جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرا، وہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ اس کا سودا نفع کا سودا ہے زندگی کے بدلے میں۔ اس کے بدلے میں اگر وہ شخص زندگی کو ضائع کر دیا، میں جیسا دل میں آیا ویسا جی لیتا ہوں، مجھے کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے، آج جو زندگی ہے کل ایسی رہے گی یا نہیں رہی، مرتے دم تک تو خوش رہنا ہے، اپنی نفس پرستی، ہوا پرستی، خواہشات کی پیروی اگر ایسا کرتا گیا تو اس کا جو انجام ہوتا ہے یہ خسارے والا انجام ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ نے ذکر فرمایا یہ لوگ بالکل خسارے میں ہیں۔ دراصل اس آیت کریمہ کا شان نزول مفسرین نے 3 قسم کے بتائے ہیں۔ ایک یہ بتایا کہ یہ آیت کریمہ ان کافروں کے لیے نازل ہوئی جو پہلے مومن تھے، پہلے مسلمان تھے، مومن تھے، بعد میں چل کے کیا ہو گیا، وہ لوگوں کے بہکاؤ میں، مسلمانوں کے آزمائشوں کو دیکھ کر، مسلمانوں کی پریشانیوں کو دیکھ کر کیا کر دیے، پھر کفر میں چلے گئے۔ تو کہا گیا ہدایت ملی تھی، کامیابی ملی تھی، نجات ملی تھی، اللہ کی رضامندی حاصل کر چکے تھے، پھر کیا کرے، تھوڑی تھوڑی چیز میں اپنے یہ ہدایت کو ضلالت کے بدلے میں بیچ دیے۔ نہیں، یہ نہیں ہونا۔ جیسے آج بھی ہوتا ہے، چھوٹی موٹی آزمائش ہو گئی، آدمی ڈر جاتا ہے، نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ دین بڑا سخت ہے، اس میں یہ کام نہیں کرنا ہے، گھبرا جانا، نیکی کی بات پر گھبرا جانا،
یہ اس دور کے کافروں کے لیے کہا گیا جو ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اپنائے۔ بعض مفسرین نے کہا یہودیوں کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ یہودیوں کے لیے، کیونکہ یہودیوں کو اللہ کی طرف سے کتابیں نازل ہو گئی تھی، بتایا گیا تھا حضور آنے والے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہونے والی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آئیں گے اور بنی ابراہیم میں آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئیں گے۔ جو ہی حضور آئے وہ لوگ حضور کی مخالفت کرے تو اللہ نے فرمایا تمہارے پاس تو ہدایت تھی، حضور کی پہچان تھی، جب حضور آئے تو کیا کر دیے؟ نہیں ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے، بنی اسماعیل میں سے آئے۔ یہ ایک حسد، بغض، کینہ تھا جس کی وجہ سے کہا گیا یہ تو ہدایت کو بیچ کر ضلالت کو لے لیے، اچھائی کو چھوڑ کر برائی کو لے لیے۔ کوئی ایسا آدمی کو کوئی دانا نہیں بولتا، ہوشیار نہیں بولتا۔ کسی کے پاس اگر خالص موتی ہے، قیمتی موتی ہے، مہنگی موتی ہے، وہ دے کر یہ کوئی مٹی کا کھلونا لے لے تو اس کو دانش مند نہیں بولتے۔ ویسے ہی انسان کی زندگی بڑی اہم ہے، اس زندگی کے بدلے میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو حاصل کر سکتا، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے جنت کا حقدار ہو سکتا، ہمیشہ خوش رہنے کے مقام ٹھکانے کے منصب پر فائز ہو سکتا۔ لیکن وہ ایک چانس کو مس کر دینا، اس کو یہ کر دینا نہیں ایسے ہی آئے پیدا ہوئے موج مستی کر دیے ختم ہو گیا، یہ کر کے چھوڑ دینا، یہ بڑی احمقانہ علامت ہے، اس کی آدمی بیوقوفانہ علامت ہے۔ بعضوں نے کہا یہ دونوں بھی نہیں، منافق کی صحبت میں رہ کر مومن خراب ہو رہے تھے۔ آدمی کے اندر صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، الصحبت تؤثر، ساتھ میں صحبت میں رہتے رہتے آدمی پر بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ کس کی صحبت میں رہتا آدمی اس کے جیسا ہو جاتا، دھیرے دھیرے اس کا زبان پہ اثر چڑھتا۔ آپ حیدرآباد میں جا کے رہے، حیدرآبادی زبان اپنی زبان پہ آ جاتی، اگر آپ دہلی میں جا کے رہے تو دہلی کی زبان اپنی زبان پر آ جاتی، یا آندھرا میں گئے تو تیلگو زبان آپ کی زبان پہ آ جاتی۔ صحبت کا اثر ہوتا، جہاں آدمی رہتا وہاں کی زبان، وہاں کے رسم و رواج، وہاں کی تہذیب و تمدن، وہاں کی ثقافت، یہ سب چیزیں اس پر اثر کرتی۔ اب منافقین کی صحبت میں رہ کے، منافقین کی باتیں سن کے ان کی طرف مائل ہونے والے جو لوگ تھے انہیں بتایا گیا، کیوں کہ یہ جو بری چیزیں ہوتی ہے اس کے ساتھ رہنے سے برے اثرات ہوتے ہیں۔ جیسے حکایت سعدی میں ایک حکایت سمجھائی گئی، مولانا سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت اچھے حکایات اپنے تجربے سے بتائے۔ ایک جگہ کچھ لوگ سفر میں جا رہے تھے تو آپ آگے ان کے پاس، آپ کہنے لگے میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے لو، میں بھی آؤں گا، کیونکہ ان کی ایک عادت تھی پورے جہاں پھر کے لوگوں کو قریب سے دیکھ کے حکایت لکھے ہو، لوگوں کی طبیعت کیسی ہے، کیا تجربہ حاصل ہوتا، لوگ سفر کرے تو تجربہ ہوتا۔ سفر میں اس سے پہلے بھی یہ بات ذکر کی گئی تھی، آدمی 3 طریقے سے کسی کی حقیقت کو پہچان سکتا، 3 وقت میں۔ ایک وقت وہ ہے کسی کے ساتھ سفر کرے، دوسرا کیا ہے کسی کے ساتھ معاملہ کرے، لین دین کا معاملہ کرنا، قرض دینا، قرض لیتے وقت آدمی خوشی سے لیتا، دیتے وقت کیا کرتا؟ پریشان کرتا، ادھار دے دینا، معاملہ کرنا۔ تیسرا کیا ہے اس کی صحبت میں بہت دن تک رہنا، دور سے ہر کوئی اچھا دکھتا، قریب رہنے کے بعد، وقت گزارنے کے بعد تب جا کے کیا ہوتا آدمی کو، ارے یہ میرے لیے کمفرٹ نہیں ہے۔ اکثر شادیاں اسی لیے ٹوٹ جاتی، شادی کرنے سے پہلے سب اچھے دکھتے، شادی ہونے کے بعد، گھر میں آنے کے بعد، وقت گزارنے کے بعد تب پتہ چلتا کہ کیا ہے، یہ کیسے ہے، ہمارے مزاج کے موافق ہے یا نہیں ہے، ہماری عادت ان کے ساتھ جمتی یا نہیں جمتی، دینی مزاج ہے یا دنیاوی مزاج، گرم مزاج ہے یا نرم مزاج، اس وقت اثر باہر آتا۔ بہرحال حکایت سعدی میں یہ بات ہے، مولانا سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے ساتھ لے لو، میں بھی آؤں گا۔ تو وہ لوگوں نے کہا نہیں، ہرگز نہیں،
ہم تو کسی کو ساتھ لیتے نہیں بولے. تو مولانا سعدی رحمۃ اللہ علیہ بولے ایسی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے فرمایا وہ جتنے لوگ تھے وہ بولے نہیں ہمارے کو ایک تلخ تجربہ ہوا. کیا ہوا؟ ایک کڑوا تجربہ ہوا, ایک تلخ تجربہ ہوا. نہیں ہم کسی اجنبی شخص کو ہمارے ساتھ نہیں رکھتے. مولانا سعدی رحمۃ اللہ علیہ پوچھے آخر وجہ کیا ہے, تجربہ کیا ہے, کم سے کم وہ تو بیان کرو. تمہارے کو کیا تجربہ ہوا, تمہارے ساتھ کیا حقیقت واقعہ پیش آیا, بولو تو صحیح. انہوں نے کہا ہم خراسان جا رہے تھے, ایک مرتبہ ایک شخص تمہاری طرح آ گیا, آ کر کہنے لگا میں بھی تمہارے ساتھ آؤں گا, تمہاری صحبت میں رہوں گا, مجھے بھی کچھ تجربہ ملے گا. تو ہم سمجھے وہ شخص ہمارے ساتھ رہے گا, اس کو ساتھ لے گئے. ہم جب کھاتے تو اسے بھی کھلاتے, ہم جب پیتے تو اس کو بھی پلاتے, ہم اب جب آرام کرتے تو اسے بھی آرام کراتے. یہاں تک کہ خراسان میں ایک بادشاہ کے محل کے قریب پہنچے, بادشاہ سے ملنا تھا. جا کے پہنچے, شام کا وقت تھا, محل کے دروازے بند ہو گئے, سارے محل کے دروازے رات کے وقت بند ہو گئے. جب بند ہوئے تو ہم نے سوچا یہاں آرام کریں گے, دوسرے دن صبح بادشاہ سے ملاقات ہوگی, ہماری جو بھی طلب ہے وہ عرضی ہے وہ پیش کریں گے. رات کے وقت جب رکے تو صبح سے پہر صبح وقت میں وہ شخص اٹھا, اس نے کہا مجھے پانی دو, میں تھوڑا ٹوائلٹ جانا چاہتا ہوں, ضرورت کو جانا چاہتا ہوں. تو سب نے کہا اچھی بات ہے, چلا گیا. لوگ گہری نیند میں تھے. وہ شخص جا کر محل کے پچھلے حصے سے جا کر کچھ چوری کر لیا, چوری کر کے بھاگ گیا. پتہ چل گیا کہ چور ہے. اب چوری ہوئی جب پتہ ہوا تو سارے سپاہی کارندے, بادشاہ کا جو عملہ تھا سب کا سب امنڈ پڑا کہاں ہے. تو اب چوری کرنے کی چکر میں, اس کے چکر میں سارے اس کے ساتھیوں کو بھی پکڑا گیا, پکڑ کر سزا دی گئی, زد و کوب کیا گیا, سرزنش کی گئی. تب انہوں نے سوچا کسی نووارث شخص کو, کوئی نئے آدمی کو ہم کبھی اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے, کیونکہ اگر ساتھ رکھے غلطی انہیں کرتا, سزا ہمارے کو بھگتنا پڑتا. انہیں کچھ بھی کرا کیونکہ معلوم نہیں ہوتا سامنے والا کون ہے. آج کل لوگ ویڈیوز میں پریشان ہیں, کس کا کوئی آدمی کسی کا ویڈیو بنا دے کے پریشان کر دینا, کسی کے ساتھ ویڈیو کالنگ میں پریشان کرنا. کرائم برانچ کے, سائبر کرائم کے بہت سارے یہ چیزیں ہو رہی. وجہ کیا ہے؟ اجنبی شخص کو دوست بنا دے رہے, جو معلوم ہی نہیں ہے, نہ اس کے اخلاق معلوم, نہ اس کے کردار معلوم, نہ اس کا گھر معلوم, نہ اس کا رہن معلوم, نہ اس کا صحن معلوم, کچھ بھی معلوم نہیں. بس اس پر اعتماد کرے, اس پر بھروسہ کرے, اس کی طرف آمدہ ہو گئے, پھر جا کر جب نقصان اٹھائے تب بول رہے ارے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس کے بعد حکایت سعدی میں مولانا سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اچھی بات ہے میں تمہارے ساتھ نہیں آیا, ایک نیا تجربہ ملا مجھے. وہ تجربہ کیا ہے؟ ایک گندی مچھلی سارے تالاب کی مچھلیوں کو گندا کر دیتی ہے. ایک سڑا ہوا ٹماٹر پورے ٹماٹر کو سڑا دیتا ہے. ویسے ہی ایک برا آدمی سارے لوگوں کو برائی کا دھبا لگا دیتا. ایک آدمی اگر خراب ہے تو اس کے ساتھ رہنے والوں کو لوگ کیا سمجھتے؟ یہ بھی شخص خراب ہوگا. ایسے ہی منافقین تھے کچھ لوگ, لیکن ساتھ رہ کر کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو برا کرتے تھے. بازو بیٹھ کے مذاق اڑانا, بازو بیٹھ کے ٹھٹا کرنا, اس قسم کی عادتیں تھیں. تو اللہ نے فرمایا ان کا جو معاملہ ہے منافقین کا, اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, وہ کیا ہے؟ گمراہی کو اپنا لیے اور ہدایت کو کیا کر دیے؟ ہدایت کے بدلے میں گمراہی لے لیے. ہدایت کو لینا چاہیے تھا, ہدایت کو چھوڑ دیے, گمراہی کو اپنا لیے. صرف اتنا نہیں کہا فما ربحت تجارتہم, ان کی تجارت کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے. ان کی تجارت کیا ہے؟ ان کے لیے نقصان دہ ہے, کبھی ان کو ساتھ دینے والی نہیں ہے. وما کانوا مہتدین, اور وہ کبھی ہدایت پانے والے نہیں ہیں. یعنی ان کا سودا کوئی فائدے کا سودا نہیں ہے. تو ان کے حق میں یہ کہا گیا. خلاصہ تفسیر یہ ہے حق تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل جیسی نعمت نوازی. ہر انسان میں عقل ہے. جو بے عقل ہیں
وہ سیدھا سیدھا جنت میں چلے جاتے ہیں، پاگل اگر ہیں، کیونکہ عقل سلیم سے ہی سب کچھ ہے۔ دیوانوں کو کوئی حساب نہیں ہے، مجذوب، دیوانے، پاگل عقل سے جو پیدل ہوتے ہیں وہ سیدھا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ عقل جیسی نعمت سے نوازا گیا تو اب عقل کا کام کیا ہے؟ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، دیکھنا ہے۔ اچھائی اور برائی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اچھائی کیا ہے وہ دیکھنا ہے۔ ہمارے نزدیک بسا اوقات سود کا پیسہ ہے، ہمارے لیے اچھا ہے سود کا کاروبار، کبھی نقصان ہوتا ہی نہیں۔ سود خور کا نقصان کہاں ہوتا؟ دن بدن پیسہ بڑھتے جاتا، تو وہ شخص اس کے لیے وہ چیز بہترین بزنس نظر آتا۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کے موافق عقل کو استعمال کرنا۔ جب آدمی اچھائی کو اپناتا، برائی کو چھوڑتا، تو اس کے دل میں نور حق پیدا ہوتا، اللہ کا ایک نور پیدا ہوتا، نور ایمانی پیدا ہوتا، ادب محبت، ادب اور محبت رسول پیدا ہوتا۔ اس کے بعد عبادت میں اسے کیا ہوتی؟ لذت ملنا شروع ہوتی۔ تو وہ جو بتایا گیا اتنی بڑی نعمت کو استعمال کرتا تو وہ شخص کیا ہو جاتا؟ کامیاب ہو جاتا۔ لیکن یہ نادان لوگ کیا کر دیے؟ فانی دنیا کے لیے باقی آخرت کو چھوڑ دیے۔ دنیا مختصر ہے اور دنیا میں کوئی بھی شخص پورے طور پر آرام نہیں ہے، کوئی بھی شخص، ایک بھی شخص دنیا میں پورے طور پر آرام نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ آدمی کو نیند آئے اور نیند کرنے کا موقع نہ ملے، یہ پریشانی ہے۔ آدمی کو نیند نہ آئے، اس کو زبردستی سونا پڑے، یہ بھی پریشانی ہے۔ آدمی کو بھوک لگے لیکن کھانے کے لیے کچھ میسر نہ ہو، یہ بھی پریشانی ہے۔ کھانے کے لیے سب کچھ ہے اور بھوک نہ لگے، یہ بھی پریشانی ہے۔ بھوک بھی لگی، کھانا بھی کھایا، ہاضمہ اگر نہیں ہوا تب بھی پریشانی ہے۔ بہرحال ہر جگہ پریشانی ہے۔ کوئی بھی کام، آدمی ایسا نہیں ہے جہاں دنیا میں پورے طور پر کوئی آرام نہیں رہ سکتا۔ اس کی عمر بڑھتی رہتی ہے، وہ چاہتا ہے میں جوان رہوں، میں خوبصورت رہوں، میں حسین رہوں، میں لوگوں میں جوان دکھوں، اچھا دکھوں، چاہتا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ عمر ڈھلتی ہے، وقت گزرتا ہے، طبیعت چاہتی ہے کہ میں ہمیشہ خوش و خرم رہوں، لیکن اس کے اطراف و اکناف کی چیزوں کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے۔ یہ ہے فانی دنیا۔ لیکن باقی جو آخرت ہے وہاں اس کے بالکل برعکس، آدمی ہمیشہ خوش ہی خوش رہتا ہے۔ کیوں کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے پریشان کن لوگوں کو دیکھ کے پریشان ہوتا، اسے پریشانی نہیں رہتی، لیکن لوگوں کی پریشانی دیکھ کے پریشان ہوتے رہتا ہوں۔ پہلے بولتے تھے ہمارے پاس گاؤں کی فکر میں خاصی دبلا، آدمی پریشان ہوتے رہتا، یہ کیا، یہ نہیں ہونا تھا، ایسا نہیں ہونا تھا، یہ سب نہیں ہونا تھا۔ اب وہ کرونا میں لوگ جتنے مرے، کرونا آنے سے سب لوگ نہیں مرے، اکثر لوگوں کی پریشانیاں دیکھ کے مرے، خبریں دیکھ دیکھ کے مرے، نیوزاں دیکھ دیکھ کے مرے۔ آج بھی اکثر بچے 10 سال کے، 15 سال کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہارٹ اٹیک آ رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ موبائل کو استعمال کر رہے، دیکھ کے جہاں بھر کی چیزیں پریشانی تھی ان کے دل میں جمع ہو رہے۔ سارے جہاں کا درد ہمارے سینے میں ہے، وہ حال ہو گیا لوگوں کا، انتقال ہو جاتا، دوسروں کا دیکھ کے انہیں پریشان ہوتے رہتا، کہاں کی کیا کی ہو رہا، انہیں یہاں بیٹھ کے پریشان۔ لیکن جنت میں ایسا نہیں رہتا۔ جہنم میں رہتے، اسے جنت کو پل صراط پار کر کے آنا پڑتا۔ وہاں جانے کے بعد نہ آدمی کو نیند آتی، نیند آئی نہیں، سویا تو پریشانی تھی، وہاں نیندش نہیں ہے، اور نیند تھکان کو ختم کرنے کو سے نیند ہے، تھکان ہی نہیں ہے۔ وہاں بھوک بھی نہیں ہے، جو بھی کھاتا مزے کے واسطے کھاتا، جیسے اخروٹ بادام وغیرہ پیٹ بھرنے نہیں کھاتے، مزے کے واسطے کھاتے۔ مزے کے واسطے کھانا، ایک ڈکار لیتے ہی سارا کھانا ختم، پھر کھانا، اور ایک ہی چیز کھاتے کھاتے بور ہو جاتا آدمی دنیا میں۔ بقرعید کے موقع پہ دیکھتے ہیں ہم، چوتھے دن گوشت آیا تو آدمی نہیں کھاتا، دال کھانا ہونا بولتا۔ لیکن جنت میں ایسا نہیں، ہر نوالے کا مزہ الگ، ذائقہ الگ، ہر ایک چیز
وہاں کی لازوال نعمتیں. تو اللہ نے فرمایا یہ بیکار چیزوں کو اصلی سونا دے کے نقلی روڈ گولڈ لے رہے. اچھی چیزوں کو اللہ کی جو تھی اس سے بڑی چیز خریدی جا سکتی تھی وہ چھوڑ کے ختم کر دینا. ہمارے پاس آج تو اللہ کے فضل سے مثال دینا آسان ہو گیا. ریئل اسٹیٹ بزنس کرنے والے بولتے ارے پلاٹ نہیں بیچنا تھا, 2 سال رک جاتے تو کروڑوں میں جاتا تھا پلاٹ, آپ بیچ دیے. اب کتنے افسوس کی بات ہے. اس کے بدلے میں کیا ہے, کتنا بڑا خسارہ ہوا چھوٹی چھوٹی باتوں میں. تو قرآن میں ذکر کیا گیا فما ربحت تجارتہم, ان کی تجارت کوئی فائدہ مند تجارت نہیں ہے. وما کانوا مہتدین, اور وہ کبھی ہدایت پانے والے نہیں ہیں, ہدایت یافتہ نہیں ہیں. اس کے چند فوائد ہیں اس آیت کریمہ کے. پہلا فائدہ تو یہ ہے بیع تعاطی جائز ہے. بیع تعاطی کس کو بولتے ہیں؟ ایسا بزنس جس میں منہ سے کچھ نہیں بولنا. پہلے کیا ہوتا تھا, میں یہ بیچا, انہیں کیا بولتا, میں یہ خریدا. پین کتنے روپے کا؟ 15 روپے کا. انہیں 15 روپے یہاں دیا, انہیں پین دیا, تو یہ خریداری ہوتی تھی. یہ لیے میں یہ لیا دیکھو, ایسا بولنا پڑتا تھا. لیکن بیع تعاطی کس کو بولتے؟ منہ سے بولے بغیر خرید لینا. جیسے اب موبائل میں ہم دیکھتے ہر چیز کی قیمت ہوتی, وہ پیمنٹ ہم کرتے ہی کیا ہو جاتا, وہ ہمارے گھر کو آ جاتا ہو. یہ بھی جائز ہے. کہیں اس کو چلے گئے, مال کو چلے گئے, وہاں نمبر بول دیے, نمبر بولتے ہی یہ کرے, پے ٹی ایم سے اسکین کر دیے, ہو گیا آپ کا مال آپ کے پاس جمع ہو گیا. تو یہ بیع تعاطی کس کو بولتے؟ منہ سے بولنا نہیں, صرف ہمارا ایکٹیویٹیز, ہمارا کام, ہماری سرگرمی یہ خود دلالت کرتی ہے بیع ہوا. جیسے پوچھتے ہی پیسے ادا کر دیے, یہ خریداری ہوئی. اب یہاں جو منافق کرے, ہدایت کو چھوڑ دیے, گمراہی کو لے لیے, بولے نہیں اللہ کو ہم ہدایت کو چھوڑے گمراہی کو لیے, ایسا بولے نہیں, بلکہ اپنا لیے. آدمی کے کام سے معلوم ہوتا اس کا نام کیا رکھنا. بول کے کام اچھا ہے تو اچھا آدمی, کام برا ہے تو برا آدمی. تو یہ جو برا کام کرے بیع تعاطی تھی. بیع تعاطی اسلام میں جائز ہے. دوسرا یہ دنیاوی بڑا نفع چھوڑ کر آخرت کا چھوٹا نفع حاصل کرنا عقل مندی کی علامت ہے. دنیا کا بڑا نفع, بہت بڑا نفع مل سکتا دنیا کا, اس کو چھوڑ دینا آخرت کے واسطے. کوئی آدمی اب کسی کو خیرات کر رہے, یہ کر رہے, ویڈیو بن جاتی, یہ ہوتا, اتنے لائکس آتے, اتنے کمنٹس آتے, پاپولر ہو جاتا, یہ تھا دنیا کا بڑا فائدہ. لیکن انہیں یہ سوچا نہیں یہ نہیں ہونا, اللہ اور اس کے رسول راضی ہو گئے تو کافی ہے, یہ سوچ کے کر دیا. دینی فائدے کے لیے اگر کرا تو اس کا دینی چھوٹا فائدہ بھی دنیا کے بڑے فائدے سے بہتر ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کو دیکھیے آپ سنے ہوں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو آدھے ساع سونے کے بدلے میں آزاد کرائے, جبکہ قیمت کیا 2-3 دینار میں خرید سکتے تھے. لیکن آپ بولے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے یہ کیا ہے, ابوبکر اپنی آزادی کو, اپنے آپ کو غلام بنا کر بھی حضرت بلال کو چھڑا سکتا تھا, کیونکہ اللہ کو راضی کرنا مقصود تھا. ایک مرتبہ غزوہ تبوک میں پورے کا پورا مال لائے تو حضور پوچھے ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑے؟ اللہ ان کے رسول, اس کے رسول کو چھوڑا ہوں گھر والوں کے لیے. تو یہ سب کچھ لگا دینا, لگا کر آخرت کا فائدہ حاصل کرنا, آخرت میں اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا کا مد نظر رکھنا, یہ عقل مندی کی علامت ہے, دانش مندی کی علامت ہے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اگر 1 سا کھجور خیرات کرتے ہوں, بعد والے لوگ احد پہاڑ کے برابر کا سونا بھی خیرات کرتے ہوں, تو میرے صحابہ کے خیرات کے برابر نہیں ہو سکتے, کیونکہ ان کی نیت ویسی تھی. وہ صرف اللہ کے لیے کرتے تھے, جو بھی کام کرتے تھے اللہ کے لیے کرتے تھے, دوسروں کے لیے کبھی نہیں کرتے تھے. اور ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں, یہ جو بتایا گیا بڑا دنیا کا بڑا نفع کو چھوڑ کر دین کا معمولی نفع کو حاصل کرنا بھی عقل مندی کی علامت ہے. اور کامیاب تاجر ہے جو دنیا کے بدلے دین کو خریدے, دین کو لے لینا, دنیا کو چھوڑ دینا. چھوڑنے سے مراد بالکل ترک کرنا نہیں ہے, ٹائم آتا ہے بسا اوقات آدمی کسی کو کچھ ہیلپ کرتا ہے
چاہتا تو لوگوں کے سامنے بول سکتا، نہیں چاہا صرف اللہ اور اس کے رسول کو پیش نظر رکھ کے چھوڑ بھی سکتا۔ یہ صحابہ میں ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے رازداروں میں سے ایک رازدار ہے، حضور راز کی بات ان کو بتاتے تھے۔ وہ صحابی رسول 19ویں ہجری میں قیصر روم کی فوج کے ساتھ لڑے۔ روم کا جو بادشاہ قیصر تھا، بہت بڑا بادشاہ، قیصر و کسریٰ نام سنے ہوں گے آپ، بڑے بڑے بادشاہ تھے، ان کے مقابل میں جنگ ہوئی 19ویں ہجری میں۔ جب جنگ ہو رہی تھی، آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت، آپ کے جو شمشیر زنی ہے، آپ کی تیغ زنی جو ہے، جنگجو تھے، دیکھ کر سارے رومی فوجی پریشان ہو گئے۔ یہ ایک شخص کئی لوگوں کو واصل جہنم کر رہا، کئی لوگوں کو پھچاڑ دے رہا۔ تو سب لوگ دیکھنے لگے۔ ان کا سپہ سالار بڑا ہوشیار تھا، وہ بولا کچھ بھی ہو جاؤ وہ شخص کو پکڑو، مارنا نہیں ہے، پکڑنا ہے، بندی بنانا ہے، قید کر لینا ہے۔ یہاں تک کہ اب مسلمان اس طرف سے تو جنگ میں جیت گئے، وہ چلے گئے، لیکن بعض لوگوں کو یہ اپنے شکنجے میں لے لیے، جن میں سے حضرت عبداللہ بن حذیفہ اور ان کے کچھ ساتھیاں تھے۔ پکڑ کر ملک روم چلے گئے، قیصر کے پاس، بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ بادشاہ کے پاس جا کر بولنے لگے یہ کیسا شخص ہے، ان کو قید کرے، اندر رکھے۔ خاص مشاور تھا بادشاہ کا، بازو میں جا کے بتایا ایک ایسا شخص ہے، اس کی جنگجوئی، اس کے جنگ کے اصول، اس کی بہادری دیکھ کے ہمارے عقل تو دنگ ہے، موت کا خوف ہی نہیں وہ شخص کو۔ اگر وہ شخص ہمارے پاس آ گیا تو ہم کوئی جنگ ہار نہیں سکتے۔ قیصر روم کو بتایا تو قیصر روم بتایا چلو اس شخص کو حاضر تو کرو کم سے کم۔ آپ آئے زنجیروں میں جکڑے ہوئے، ہاتھ کو پیر کو زنجیر ہیں، گردن پہ زنجیریں ہیں، آپ کو لایا گیا۔ لاتے ہی وہ دیکھا بادشاہ، دیکھ کے مسکرایا، مسکرا کے بولا دیکھو عبداللہ، ہم تمہیں چھوڑ سکتے ہیں ایک شرط پہ۔ وہ شرط یہ ہے کہ تم ہمارے مذہب کو قبول کرو، نصرانیت، عیسائی، کرسچنٹی کو قبول کر لو، تم کرسچن بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، ہم تمہیں اعزاز و اکرام کے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ تو یہ سننا تھا، آپ مسکرا دیے، مسکرا کے بولے دیکھو مجھے 100 بار بلکہ 1000 بار موت قبول ہے، لیکن میں اسلام سے ہٹ کے دوسرے مذہب میں جاؤں یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ تو یہ پریشان ہو گیا، موت قبول ہے 1000 بار لیکن مذہب بدلنا قبول نہیں ہے۔ یہ دیکھتے ہی اس نے کہا ہو سکتا ہے یہ شخص موت سے نہیں ڈرتا، دنیاوی مال و متا دیں گے اس کو۔ تو اس نے کہا دیکھو دوسرا آپشن یہ ہے تم شراکت دار بن جاؤ، میری حکومت کے حصے دار بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں ایک فلاں مقام کا گورنر بنا دوں گا، بڑا بنا دوں گا، تمہاری حالت دیکھو، پیوند لگے ہوئے کپڑے ہیں، تمہارے پاس کوئی خاص لباس نہیں ہے، اعزاز و اکرام کے ساتھ۔ تو یہ سننا تھا۔ پھر آپ مسکرا دیے، مسکرا کر کہنے لگے تو عرب و عجم کا، ساری دنیا کا مجھے بادشاہ بنا دیا، تب بھی میں ایک لمحے کے لیے اپنے دین سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہوں، ایک لمحے کے لیے۔ یہ فیک نیوز نہیں ہے، واقعات ہیں، ایسا ہوا ہے، اسی لیے تو مسلمان اتنی ترقی کرے اس دور میں۔ ایک شخص، ایک مسلمان ایسا تھا۔ علامہ اقبال نے کہا کوئی قابل ہو تو ہم شانیں کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانیں کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ آدمی قابل بننا ہے پہلے، ایمان ویسا کامل ہونا، ایمان میں وہ حلاوت ہونا، وہ جوش ہونا۔ یہ سننا تھا۔ اس نے کہا ارے یہ تو شخص بہت زیادہ یہ کر رہا۔ تو وطنے میں اس نے کہا جلاد کو بلایا، دیکھو ایک کام کرو، کام یہ ہے اس کو ذرا مزہ چکاؤ، تختے دار پہ لٹکا دو، ہاتھ پیر باندھ کے ایسا ٹھہرا کر دیا گیا۔ تو اور اشارہ کر دیا، تیر اندازوں کو بلاؤ، تیر چلانا شروع کر دیا۔ تیر جب چلایا، دونوں بازوؤں کے نیچے جان بوجھ کے پیروں کے بیچ میں بازو میں تیر لگتے گئے، کوئی بھی ایک تیر ان کے جسم پہ نہیں لگ رہا تھا۔ اس وقت بھی آ کر مسکراتا ہوا بولا کیا ارادہ ہے؟ عیسائیت قبول کر لو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو یہ سنتے ہی آپ نے کہا میں عیسائیت قبول کرنے سے تو بہتر ہے میرا
یہ سارے تیر میرے جسم میں چبھ جائے اور اس طریقے سے میں ہزاروں مرتبہ اپنی جان کو گنواتا رہوں۔ یہ سننا تھا۔ اب وہ بادشاہ اب تو ضد پیدا ہو گئی اس کو، اس نے کہا یہ تو ماننے والا نہیں، اس کو پریکٹیکل دکھانا۔ کیا ہے پریکٹیکل؟ بہت بڑی دیگ کو منگایا، اس کے اندر تیل کو انڈیلا گیا، تیل گرم کیا گیا، آپ کے ساتھیوں کو 2 لوگوں کو پکڑ کے لا کے گھسیٹ کے اس کے اندر ڈالا گیا۔ ڈالنے کے چند ہی ساتھ کے بعد، چند منٹ کے اندر گوشت الگ، ہڈیاں الگ ہو گئی، الگ ہونا تھا۔ اس کے بعد یہ منظر بتا کر کھینچنے کے لیے کہا، چلو کھینچو، اس شخص کو لا کر اس میں ڈالو۔ تو جب کھینچ رہے تھے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ آنسو آتے ہی بادشاہ بولا دیکھو اب خوف ہوا اس کو دیکھ کر، اے عبداللہ بن حذیفہ اب کیا ارادہ ہے؟ تو آپ نے کہا کاش میری 1000 جانیں ہوتی، ہر جان کو میں ایسا قربان کر دیتا اسلام کے لیے۔ قیامت کے دن جب میرے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا، میں بولتا یا رسول اللہ ایک زندگی تھی اس لیے ایک ہی زندگی تمہارے دین کے لیے قربان کیا، اگر میرے 1000 زندگیاں ہوتی، 1000 حیات ہوتے تو میں ہر ایک مرتبہ جلتا، لیکن آپ کا نام لیتا یا رسول اللہ، کبھی آپ سے بے وفائی نہیں کرتا، غداری نہیں کرتا۔ یہ سننا تھا۔ بادشاہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ پریشان ہوا یہ کیسے لوگ ہیں۔ اس نے کہا صرف ایک کام کر دو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو آپ نے کہا وہ کیا ہے؟ تو میرے پیشانی کو بوسہ دے دو، میرے پیشانی کو بوسہ دے دو۔ تو آپ نے کہا میں آپ کی پیشانی کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں، مگر اس کے بدلے میں مجھے صرف میری جان نہیں، میرے ساتھ جتنے بھی میرے مومن بھائی ہیں سب کو چھوڑنا ہوگا۔ تو اس نے کہا ہاں منظور ہے۔ تو آپ بوسہ دے دیے اس کو، وہ نصرانی بادشاہ تھا، آپ بوسہ دیے۔ بوسہ دینے کے بعد سب کو جب چھوڑا گیا، تب یہ سارا قافلہ مدینے کو آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ذکر کرے تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آیا۔ آپ اٹھ کے حضرت عبداللہ بن حذیفہ کے پیشانی کو چوم کر بات آیا جب بھی کوئی مومن ان کے پاس سے گزرے تو ان کے پیشانی کو ضرور چومو۔ کیوں کہ یہ نہ چاہتے ہوئے ایک نصرانی کی پیشانی کو چوم کر سارے مسلمانوں کو چھڑائے، اور یہ کردار تھا مسلمانوں کا۔ دنیاوی زندگی کوئی حقیقت نہیں تھی ان کے نزدیک، کوئی چیز ماننے والے نہیں تھے۔ دنیا کی زندگی ہونا، یہ ہونا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے، کہیں کا کونسلر، کہیں کی گلی کا کچھ بڑا پریزیڈنٹ، کسی کا صدر بنانے پر ہم سارے کے سارے چیزوں کو، سارے اخلاقی فریضہ کو ختم کر کے کیا کر دیتے ہیں؟ بے دینی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ سامنے والوں کی حکمت کے طور پر ہر چیز کو اپنا لیتے ہیں، بتانے پر باتیں کیا کرتے ہیں؟ نہیں ہماری قسمت میں ہے یہ لکھ کے، حالات ایسے ہیں۔ قسمت کا رونا، اللہ کی قدرت کی بات کر کے اپنے آپ کو بچانا، ہر بات کو اللہ اگر نہیں چاہتا تو یہ سب کیوں ہوتا تھا؟ جیسے علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے ہی آدمی کے لیے ذکر فرمائے ہیں جو قسمت کا رونا، جو بھی کام کرنا میری قسمت میں لکھ کے ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، ایسی باتیں کرنا۔ ایک باغ تھا زبردست، اس پر پھل لگے ہوئے تھے، میٹھے پھل تھے۔ ایک شخص آیا باغ میں، آ کے دیکھا باغبان نظر نہیں آیا اس کو، نہیں باغ کا مالک۔ وہ درخت پہ چڑھ گیا، درخت پہ چڑھ کے پھل توڑ کے کھا رہا تھا۔ اتنے میں باغ کا جو مالک ہے وہ آیا، اس نے چیخا ارے بد اخلاق بے حیا شخص بولا۔ تو وہ جو پھل توڑ کے کھا رہا تھا وہ بولا مجھے کیوں بے حیا بول رہا؟ اللہ کا بندہ اللہ کے باغ میں اللہ کے دیے ہوئے پھل کو کھائے تو اس میں کون سی بے حیائی ہے؟ کیا بولا؟ اللہ کا بندہ اللہ کے باغ میں اللہ کے دیے ہوئے پھل کو کھانے میں کون سی بے حیائی ہے؟ اللہ کی لازوال نعمتوں پر تو خزانے کے سانپ کی طرح بن کے بیٹھ گیا، کیا نہیں کھانا اللہ کے بندے؟ تو یہ سنتے ہی اس نے کہا ہاں یہ تو بڑا الٹا آدمی ہے، اس کو الگ طریقے سے سمجھانا۔ اتنے میں اپنے غلام کو بلا، جا ایک مضبوط رسی لائے، ایک بڑی لاٹھی لائے، 2 بھی چیزیں، اس کو زبردستی اتار کر چھاڑ کی طرف اس کا چہرہ کر کے باندھ دیے لکڑی سے۔ اب اس کو مارنا شروع کرے، مارتے ہی وہ چیخنے لگا کیوں مار رہے ہو؟ تو اس نے کہا دیکھ اللہ کا بندہ اللہ کی دی ہوئی لاٹھی سے اللہ کے دوسرے بندے کو مارے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا، تو بھی اللہ کا بنائے ہوئے نعمتوں سے سرفراز ہو رہا،
میں بھی مار رہا ہوں. جب اس نے کہا نہیں 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 میں اپنے عقیدے سے باز آ جاتا ہوں, اپنا عقیدہ چھوڑ دیا, تو جو بھی کرتا اللہ کرتا بول کے آدمی گناہ کے کاموں کی طرف مائل ہونا, جو اللہ بول رہا میں اس لیے کر رہا ہوں بولنا, اللہ کی اجازت کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا, پھر میری کیا مجال میں گناہ کر سکوں, ایسی باتیں کرنا, لاجیکل باتیں کر کے لوگوں کو پریشان کرنا چھوڑ کے جو بھی راستہ ہے ہدایت کا راستہ اس کو اپنا لینا, گمراہی کو چھوڑ دینا, نیکی کو اپنانا, برائی کو چھوڑ دینا. اگر ایسی زندگی بسر کرے تو وہ زندگی کامیاب زندگی ہے, ورنہ ایک مرتبہ وقت گزر گیا تو پھر وقت آنے والا نہیں ہے. جوانی گزر گئی تو جوانی آنے والی نہیں ہے. آج کا دن, آج کی تاریخ اگر گزر گئی تو پھر کبھی لوٹ کے آنے والی نہیں ہے. نیکی کو کرنے میں دیر نہیں کرنا, بدی کو کرنے میں جلدی نہیں کرنا. نیکی کرنا ہے تو جب خیال آیا تبھی نیکی کر لینا, گناہ کا ارادہ ہوا تو ٹالتے رہنا, کوشش کرنا کہ حتی المقدور نہ کرے. دوست اگر بولا تو چلو کوشش کرنا, نہیں پھر کبھی پھر یہ دھیرے 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 آدمی کیا ہوتا, برائی کے دامن سے ہٹ جاتا. نیکی کے معاملے میں کیا ہے, ایک بار بولتے ہی سننا, نفس اس کو اٹھنے نہیں دیتا. کوشش کرنا اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کرنا, اس سے کیا ہو جاتا, نیکی کرنا آسان ہو جاتا. اسی لیے منافقین کو کہا گیا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو لے لیے. یعنی اللہ نے جو فطری طور پر نور دیا تھا ہر ایک آدمی میں دیا پیدا ہوتے ہی, وہ نور کو چھوڑ کر کیا کر دیے, دوسرے مذاہب کو اپنا لیے. تو وہ نور کو اپنانا, وہ نور کو اپنا کر یہ جو کسبی نور ہے اس کو بھی اپنا لیے, تب جا کر جنت کا مستحق ہوتا. اس کی مثال کیسی ہے, آسمان میں سورج ہے وہ نور ہے, آنکھوں میں بھی نور ہونے کی ضرورت ہے. وہ نور یہ دو ملے تو راستے پر آسانی سے چل سکتا آدمی. دو میں سے ایک بھی نور چلا گیا تو پھر آدمی کو راستے پر چلنا مشکل ہو جاتا. اس لیے قرآن کا, حدیث کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور ہے, ہمارے اندر بھی دل کا نور ہونا ہے. یہ دو مل گئے تو اللہ کی قربت اور اس کے رسول کی قربت, اللہ کی محبت, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی. اس کے بعد معرفت رسول, معرفت مصطفیٰ حاصل ہوتی, پھر اس کی زبان میں بھی تاثیر پیدا ہوتی, اس کی زبان سے لوگوں کے کام کاج بھی بنتے, دعائیں بھی اس کی قبول ہوتے. ورنہ صرف خاموش بیٹھ کے کتنی عبادت کرے تو کچھ نہیں ہو رہا, ایسا نہیں. ڈھنگ سے عبادت کرنا تو ضرور رنگ لاتی. ڈھنگ اگر اختیار نہیں کرے تو پھر بے رنگ عبادت ہوتی. دل جب بھی عبادت کر رہے دل جوئی کے ساتھ عبادت کرنا ہے, بے دلی کے ساتھ عبادت کرے تو قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ منافق کلمہ پڑھتے تھے لیکن بے رغبتی کے ساتھ پڑھتے تھے. نیکی کا کام اللہ اور اس کے رسول کو بتانے کے لیے کرے تو ہی قبول ہے, ورنہ منافق ریاکاری کرتے تھے, اللہ اور اس کے رسول کو بتانے کے لیے نہیں کرتے تھے, مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے تھے. آج بھی اگر ہم کوئی نیکی کا کام کریں تو کس کو خوش کرنا ہے, اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے اگر کرے تو وہ نیکی کارگر نیکی بنتی ہے. اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرے, ساری دنیا کو خوش کرنے کے لیے اگر کرے تو وہ پھر کارگر نیکی نہیں بنتی, اس کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوتی. وہ چیز کا بدلہ حدیث شریف میں ہے. اس بات پہ اپنی گفتگو کو ختم کرنے والا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سب سے پہلے ایک عالم کو لایا جائے گا, جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا, لے جایا جائے گا. وہ عالم کہے گا اے اللہ میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے, تیرے دین کی حفاظت کے لیے, تیری دین کی حقانیت کے لیے علم حاصل کرا تھا, تو پھر مجھے کیوں یہ سزا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو میرے دین کی حقانیت کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے, اس کی سربلندی کے لیے نہیں بلکہ لوگوں میں واہوائی حاصل کرنے کے لیے عالم ہوا تھا. لوگ تجھے عالم کہیں, علامۃ الدہر کریں, فاضل کہیں, اس لیے تجھے دنیا میں لوگ بول دیے تیرا بدلہ دنیا میں ختم ہو گیا, اب جا جہنم میں چلے جا. تو دنیا کو بتانے کے لیے. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سخی ہوگا, لوگوں میں خرچ کیا ہوا ہوگا, اسے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. وہ کہے گا مولا تیرے نام پہ خرچ کرا تھا تو میرے نام پہ نہیں خرچ کرا, بلکہ لوگوں کے درمیان سخی ہے, وقت کا حاتم تائی ہے, بڑا ہے, یہ سننے کے لیے کرا تھا. دنیا میں لوگ تجھے بول دیے وہ ختم ہو گیا. تو دنیا میں لوگ بولنے پہ خوش ہونا اندر الگ بات ہے, زبردستی بولنے لگا لینا الگ بات ہے. لوگ بولتے ہیں ایسا نہیں, زبردستی لوگوں میں واہوائی کرا لینا اور تسکین, انا کی تسکینی کے لیے کرنا. یہاں تک کہ تیسری بات آپ نے فرمایا شہید, جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اس کو آیا جائے گا. وہ کہے گا مولا تیرے دین کے لیے تو میں مر گیا, تو میرے دین کے لیے نہیں مرا بلکہ لوگوں کی زبان پر بہادری سننا چاہتا تھا,
لوگ شہید شہید بول کے تیرے چرچے کریں، یہ سننا چاہتا تھا، دنیا میں تجھے مل گیا۔ تو یہ ریاکاری جو ہوتی ہے منافقت کی ایک علامت ہے، اسی لیے الریاء شرک الاصغر کہا گیا۔ ریاکاری نہیں کرنا ہے، جتنا بھی کام کرے دل سے، اخلاص سے، نیک نیتی سے، شفافیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خالصیت کے ساتھ اگر کریں گے، نیکی چھوٹی کیوں نہ ہو اس کا اثر، اس کا ویٹ بڑا ہوگا۔ اگر یہ سب چھوڑ کر صرف ریاکاری کے پیچھے پڑ جائیں، جو بھی کام کرے اس کو واٹس ایپ میں، جو بھی کام کرے اس کو فیس بک میں، جو بھی کام کرے اس کو چار لوگوں میں بتا کر اپنی نیکی کو ضائع کرنے کے بجائے چھوٹا کام اللہ اور اس کے رسول کو اگر خوش کرنے کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے اندر ایمان کی حلاوت پیدا ہوگی، ہمارے اندر ایمان کی شیرینی پیدا ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہیتے صحابہ تھے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، انہی کا کردار کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، انہی کی طرح دین پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔